بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زینب ٹی وی کے ناظرین، آج کے درس حدیث میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے باپ یعنی ابا جی کی عظمت اور فضیلت۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود وہ جلتا رہا، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود وہ جلتا رہا۔ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، چاہو تو فرما برداری کر کے اس کی حفاظت کر لو اور چاہو تو نافرمانی کر کے اسے ضائع کر لو۔ جامعہ ترمذی۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازہ باپ ہی ہے، وہ اگر کھلے گا تو جنت میں داخل ہو سکتے ہو، اور اگر وہ نہیں کھلتا یعنی آپ کے ساتھ ناراض ہے تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ پھر ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی رضا باپ کی خوشی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جامعہ ترمذی۔ دین اسلام کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے والد کو ہر صورت خوش رکھنا ہے۔ اگر ابا جی خوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور اگر ابا جی ناخوش ہیں، ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا۔ پھر ایک اور مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ یعنی آپ کا یہ جو 6 فٹ کا جسم ہے، یہ جو جان ہے، اور آپ نے جو کچھ کمایا ہے، جو آپ کا مال و دولت ہے، اس سب کا وارث آپ کا باپ ہے، آپ کے ابا جی ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فوت شدہ والدین کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے پیاروں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ صحیح مسلم۔ یعنی باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ تم ہو، سب کچھ تمہارے باپ کا ہے۔ اور آخر میں اس بات کا بھی پابند کر دیا ہے کہ اگر باپ فوت ہو جائے یا والدین فوت ہو جائیں تو ان کے جو پیارے ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو احباب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جن لوگوں کے ساتھ وہ پیار محبت کیا کرتے تھے، ان سب کا ویسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے اپنے باپ کا رکھتے تھے یا اپنے والدین یعنی ماں باپ کا رکھتے تھے۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیے باپ جیسا کوئی نہیں۔ دروازے پر پڑا باپ کا جوتا بھی اولاد کو تحفظ دیتا ہے۔ باپ زندہ ہے، اپنی اس جنت کی حفاظت کیجئے۔ یہ جنت روٹ گئی تو اس کے لیے دعا کیجئے، اور باپ کے پیاروں سے حسن سلوک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔